حج 2025 کے لیے نقائص پاک انتظامات کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی کی مساعی۔ رہائشی عمارتوں کے بارے میں وزارت اقلیتی امور سے نمائندگی، مقررہ تاریخ تک پہلی قسط ادا کرنے صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی کی اپیل۔ جی ناظرین، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے کہا کہ حج 2025 کے لیے تلنگانہ عازمین حج کو نقائص پاک انتظامات یقینی بنانے کے لیے مرکزی وزارت اقلیتی امور سے نمائندگی کی جائے گی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے خسرو پاشا نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج کی رہائشی عمارتوں کے بارے میں حج کمیٹی کو قبل از وقت اطلاع دینے کی خواہش کی گئی تاکہ حج کمیٹی کے عہدیدار عمارتوں کا معائنہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تلنگانہ کے بعض عازمین حج کو رہائشی عمارتوں میں سہولتوں کی کمی کے باعث دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور سے نمائندگی کی جائے گی۔ عمارتوں کی تفصیلات سے حج کمیٹی کو پہلے واقف کرایا جائے تاکہ یہاں سے ایک ٹیم سعودی عرب پہنچ کر عمارتوں کا معائنہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ خادم الحجاج کے بارے میں بھی حج کمیٹی آف انڈیا سے نمائندگی کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے خادم الحجاج کو صرف تلنگانہ کے عازمین کی خدمت تک محدود کیا جائے۔ دیگر ریاستوں کے عازمین کے لیے خادم الحجاج کی خدمات کے نتیجے میں تلنگانہ کے عازمین رہنمائی سے محروم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حج 2025 کے لیے تلنگانہ سے 6519 عازمین حج کا قرعہ اندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کو جملہ 9011 درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کے تقریباً 2500 عازمین حج کو ویٹنگ لسٹ کے تحت رکھا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ویٹنگ لسٹ کی بھی منظوری حاصل ہوگی۔ انہوں نے منتخب عازمین حج سے خواہش کی کہ 21 اکتوبر تک حج مصارف کی پہلی قسط کے طور پر 1,30,300 روپے حج کمیٹی آف انڈیا کو ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں راست طور پر جمع کرائی جا سکتی ہے۔ پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد عازمین حج 23 اکتوبر تک حج درخواست فارم، حلف نامہ، پے سلپ اور میڈیکل اسکریننگ اینڈ فٹنس سرٹیفکیٹ تلنگانہ حج کمیٹی کے پاس داخل کریں۔ انہوں نے کہا کہ مقررہ مدت میں پہلی قسط کی عدم ادائیگی کی صورت میں حج نشست منسوخ کر دی جائے گی۔ گزشتہ سال کے تجربات کے پیش نظر عازمین حج کو صحت کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے اور پیدل چلنے کی عادت ڈالیں۔